بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپرز نزدیک ہیں. انگلش کا پیپر ڈسکس ہوگا, باقی پیپر ڈسکس نہیں ہوں گے, لیکن چونکہ بورڈ کے پیپرز ہیں تو اس لیے جو باتیں آپ کو آج بتائی جائیں گی اور جو غلطیاں آپ لوگ بارہا بتانے کے باوجود فرما رہے ہیں ان کو ریکٹیفائی کر لیں, وہ سمجھ لیں کہ کیا کیا غلطیاں آپ کر رہے ہیں پیپرز میں, اور بار بار کر رہے ہیں, ایک مرتبہ نہیں کر رہے, بار بار کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ابھی بدقسمتی سے چونکہ ونٹر ویکیشنز یہاں پہ جو ہلی ایریاز ہیں یہاں پہ ہو جاتی ہیں اور بچے ایک درجے میں اپنے تئیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں, پہلے ہم اسیر تھے اسکول کے, ناؤ وی آر فری. ایسا نہیں ہونا اور نہ ہی ایسا سمجھنا ہے. آپ نے ہر لہجہ تیاری کرنی ہے. آپ نے ہر وقت اپنے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ میں نے چیمپئن بننا ہے. یہ چیمپئن کا لفظ میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. وہ زمانہ آیا گیا ہو گیا کہ جس میں لوگ صرف یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ پاس ہو جائیں, میٹرک کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں کام مل جائے گا, کہیں نہ کہیں نوکری جاب مل جائے گی. میں آج علم کے موضوع کو فلسفیانہ طور پر ڈسکس نہیں کروں گا کہ علم کا, نالج کا, تعلیم کا, ایجوکیشن کا تعلق براہ راست یا ڈائریکٹلی پیسے سے نہیں ہوتا, تاہم پیسہ بنانے کا بھی ایک بڑا ذریعہ بن جاتی ہے تعلیم. اور نالج از کاسٹ. نالج اسکل آپ کے پاس اگر ہوگا تو آپ بڑے بڑے انشاءاللہ کارنامے کر پائیں گے. انہی کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے, خود کفیل ہوں گے, آپ کی جاب اچھی ہوگی یا آپ کا بزنس اچھا ہوگا. جو بھی آپ جس بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, ہر شخص ایک سا نہیں ہوتا. تو ابھی سے طے کر لیں میں نے کرنا کیا ہے. اگر تو طے نہیں کیا ہوا اس کا مطلب آپ اندھیرے میں سفر فرما رہے ہیں. تو اندھیرے میں سفر نہیں فرمانا, آپ نے اپنا بالکل ایک فوکسڈ ٹارگٹ رکھنا ہے, اسی کو آگے لے کر ایمبیشن کو چلنا ہے. ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے آپ کا. میں نے پہنچنا کدھر ہے, منزل کا پتہ نہ ہو تو انسان بھٹک جاتا ہے, دن کے اجالے میں بھی بھٹک جاتا ہے, رات کی تاریکی تو دور کی بات ہے. سب سے پہلے طے کرنا ہے آپ دنیا میں فضول نہیں آئے ہوئے, آپ بے فائدہ اور بے سود نہیں بنائے گے. آپ کی قیمت لاکھوں میں بھی نہیں, کروڑوں میں بھی نہیں ہے, ملینز میں بھی نہیں, بلینز میں نہیں ہے, ٹریلینز میں نہیں ہے, کوئنٹیلینز میں نہیں ہے, زلینز میں نہیں ہے, کسی میں ہے ہی. آپ انمول ہیں, بے مول ہیں, آپ سے زیادہ قیمت کسی کی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی, یہ جان جسہ, یہ قد کاٹ, یہ حسب نسب, یہ شان و شوکت, یہ جاہ و جلال جو انسان کو دیا ہے, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, شیخی بھگانے کے لیے, بوسٹ آف کرنے کے لیے اور تفخر جتانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ دنیا کی خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, عبادت کرنا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا, سب سے عظیم کام یہی ہوتے ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو یہ چیز سامنے ہے, پھر پروفیشن دیکھنا ہے میں نے کون سا چوز کرنا ہے. اب اگر یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر آپ خود بخود آپ سے آپ سٹڈیز کریں گے, تو پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگر دیکھو نا, اگر ٹارگٹ ہی آپ کو پتہ نہ ہو میری ڈیسٹینیشن کیا ہے, میری منزل کیا ہے, اگر آپ کو منزل ہی کا تعین نہیں ہے کہ میں نے پہنچنا, where is my destination, where am I gonna reach, کہاں پہ جانا ہے مجھ کو, پھر آپ بھٹکتے رہتے ہیں. بھٹکنا آپ کا مقدر ہوتا ہے. once your goal, your ambition, your destination is focused, targeted and determined, then the whole journey is successful. One. Number two, the whole journey is joyful. آپ کو اس میں لطف بھی آتا ہے, محنت بھی ہوتی ہے بہرحال, لیکن اس محنت میں لطف بھی آتا ہے. تو ابھی میں آپ کے سامنے پیپر کو ڈسکس کروں گا, اور پیپر کس کا, انگلش کا. صرف انگلش کو ڈسکس کروں گا. اگر اس میں دیگر سبجیکٹس بھی زیر بحث آ جائیں یا آ گئے تو وہ بھی آپ سمجھ لیجیے. اب دیکھو بیٹا, ہوتا کیا ہے, جب آپ کا پیپر لیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسسمنٹ. کیا کہتے ہیں,
یعنی جائزہ لینا. جائزہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سال کے دوران پڑھایا گیا ہے یا کچھ ٹائم پیریڈ کے دوران پڑھایا گیا ہے, اس میں سے آپ نے کتنا سیکھا ہے, کتنا سیکھا ہے. اگر ایک خالی گلاس ایک ایک قطرہ جہاں سے ٹپک رہا ہے اس ٹیپ یا نل کے نیچے رکھ دیں تو کچھ منٹوں میں یا ایک گھنٹے میں وہ بھر جائے گا یا کچھ گھنٹوں میں بھر جائے گا. لیکن ایک ٹیوب ویل کے نیچے بھی جا کے وہ گلاس رکھ دیں گے آپ الٹا کر کے تو وہ ساری زندگی نہیں بھر سکے گا. تو ایجوکیشن میں جس کو ہم پیڈاگوجی کہتے ہیں, اگر آپ لوگ سیکھنے کے لیے خود تیار نہ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں سکھا سکتی. حد یہ ہے کہ یہ صرف میں پر سبیل تذکرہ یعنی اپنے مدعا کو واضح کرنے کے لیے کلیریفیکیشن کے لیے مثال دے رہا ہوں, اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کہ وقت کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انما بعثت معلما, مجھے معلم بنا کر, ٹیچر بنا کر, استاد بنا کر بھیجا گیا ہے, مجھے اتالیق بنا کر بھیجا گیا ہے, اور ہندی میں کہیں تو گرو بنا کے بھیجا گیا ہے. گرو بائی دا وے استاد کو کہتے ہیں اور چیلا شاگرد کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں چیلا لفظ بدنام ہو گیا ہے, پر مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا, مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے. معلم, تو یہ معلم رسول اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. اس کے باوجود ابو جہل, ابو لہب, انہوں نے اپنے ذہن کو قفل لگایا ہوا تھا, اور ذہن کی جو تعبیر ہے وہ قرآن مجید میں دل کی تعبیر کے طور پر استعمال کی گئی ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یہ دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو وہ انسان کے پورے نفس کے لیے, اس کی سمجھ کے لیے, اس کے دل کے لیے, اس کے دماغ کے لیے, اس کے ادراک کے لیے, کیونکہ ادراک صرف آپ کے ذہن میں نہیں پایا جاتا, دل میں بھی پایا جاتا ہے. آپ کے سکن میں بھی ریسپٹرز ہوتے ہیں جو چیزوں کو فیل کرتے ہیں. آپ کی ایک پرائمری میموری ہوتی ہے, ایک آپ ہوتی ہے جس کو آپ پیریفرل میموری کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی بالکل ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی ہوتی ہے, اس کو آپ کانشنس کہتے ہیں. تو یہ جو لفظ کانشنس ہوتا ہے نا, ضمیر, اس کے لیے اللہ تعالیٰ دل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قلوب, قلب, صدور, سینہ, سینے, صدر. تو اصل میں اگر آپ خود نہ سیکھنا چاہیں, یہ باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں شروع میں ہی, اس لیے کہ ابھی اگر آپ سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے ہی نہیں تو میں جو مرضی آپ کو پڑھا لوں, سکھا لوں, سمجھا لوں, واضح کر لوں, تشریح کر لوں, شرح کر لوں, کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آنے والا. وہ مثال کس کی ہوگی؟ گلاس جو الٹا پڑا ہوا ہے ٹیوب ویل کے نیچے. اب دیکھو ہے کیا بیٹا جی, بدقسمتی کے ساتھ آپ کے بڑے بڑے مسائل ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں. آپ لوگ 9th میں آ چکے ہیں, اس کے باوجود آپ کا لیول جو ہے وہ 4تھی کلاس کے بچوں کا بھی نہیں ہے. آپ کو بنیادی سپیلنگز تک لکھنے نہیں آتے. لیکن خوش قسمتی آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس اساتذہ ہمہ وقت موجود ہیں, اگرچہ دیر ہو چکی پر it's never too late. آج کا ڈیٹ ہے 12 دسمبر, دسمبر کی 12 تاریخ ہے 2022, اور ابھی آپ کے مارچ تک ٹائم آپ کے پاس ہے. ابھی بھی کچھ نہیں گیا. وہ آپ کا چیپٹر ہے نا All is not lost, ہیرا والا, تو ابھی بھی کچھ نہیں گیا, ابھی کچھ نہیں گیا, ابھی بہت وقت رہتا ہے آپ کے پاس. تیاری کرنے کے لیے 1 ماہ بھی کافی ہوتا ہے. اور کون سی تیاری؟ عام تیاری نہیں, A+ کی تیاری کرنے کے لیے 1 ماہ کافی ہوتا ہے. 8 کتابیں ٹوٹل, چند صفحات ہیں ان کے, وہ 365 دنوں میں وہ نہیں ہو سکتی ہیں. صرف توجہ چاہیے, صرف دلچسپی چاہیے, اور دلچسپی, موٹیویشن یہ ایک دن کی چیز نہیں ہوا کرتی. ٹارگٹ بنانا ہے اپنا, اس پہ پرسسٹنٹ اور کنسسٹنٹ رہنا ہے, پرسیویئرنس سے کام کرنا ہے, استقلال سے کہ میں نے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے. دل نہیں مان رہا, نہ مانے. گھر میں مہمان آئے ہیں, آیا کریں. وفات ہو گئی ہے کسی کی, ہوا کرے. اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو جہاں تک ممکن ہو نپٹنا ہے اس کے ساتھ, لیکن پھر لوٹ آنا ہے پڑھائی کی طرف. اس لیے کہ اگر یہ 2-3 ماہ آپ کمفرٹ میں چلے گئے, یہ میں لائن ڈرا کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر یہ 2-3 ماہ آپ کمفرٹ میں چلے گئے تو آگے آپ کے لیے
ہمیشہ مسائل رہیں گے. اور اگر ان 2-3 ماہ میں آپ نے یہ والی محنت کر لی تو اگلے آپ کے 60-70 سال اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرمائے کمفرٹ میں گزریں گے, آسانی میں گزریں گے. مطلب کیا ہے بحث کرنے کا؟ یہ ہے کمفرٹ, سکون, ٹھیک ہے, اور یہ ہیں پرابلمز آپ کے, مسائل. ادھر کیا ہے؟ ادھر ہے ایفرٹ, اسٹرگل, ہارڈ ورک, محنت, سخت محنت, جد و جہد. اور وقت ہے ٹوٹل 3 ماہ, بلکہ 2.5 ماہ کے لیے. اور ادھر کیا ہے بیٹا؟ کمفرٹ ہے, سکسیس ہے, کامیابی ہے, ہیپینس ہے, کنٹینٹمنٹ, اطمینان ہے, سیٹسفیکشن ہے. ساری کی ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں. انسان کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی شخص کیا چاہتا ہے؟ بڑی سے بڑی چیز کیا چاہے گا؟ بنگلہ, گاڑی, کوٹھی, بچے, بیوی, شہرت, عزت. یہ سب کس سے آتا ہے؟ دولت کس سے؟ سکون. سب سے بڑھ کے تو سکون ہے. یہ ساری چیزیں ہوں, سکون نہ ہو, بلکہ یہ ساری چیزیں ہوں, کامیابی نہ ہو, تو ان ساری چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ ساری چیزیں ہوں, کامیابی بھی ہو, سکون نہ ہو, تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سکون بھی ہو دنیا کا سکون بھی ہو, سیٹسفیکشن نہ ہو. سکون سے بڑا لفظ ہے سیٹسفیکشن, اطمینان. اور اس سے آگے بڑھ کے ایک اور لفظ ہے کنٹینٹمنٹ, قناعت, راضی ہو جانا, رضا, کہ میں جو کر رہا ہوں اس پہ میں راضی ہوں اور میں نے اپنی آخرت کے لیے سامان کر لیا. پھر آپ سے بڑا کامیاب شخص دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کم از کم دنیا بھی بن جائے گی آپ کی انشاءاللہ تعالی, اور آخرت بھی آپ کی بن جائے گی. اس لیے کہ عاقبت تو اصل ہے نا, وہ زندگی تو ابدی ہے, ازلی ہے, وہ ان اینڈنگ ہے, وہ انفینٹ ہے, لا متناہی, لا محدود ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ تو لمیٹڈ سی 60-70 سال کی ایوریج لائف ہے, بلکہ 60 کی بھی نہیں ہے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, اگر یہ 2-3 ماہ آپ نے آسانی میں گزار دیے تو اگلے 60-70 سال آپ کے لیے یہ مسائل, گھر کا مسائل, باہر کے مسائل, بچوں کے مسائل, جاب کے مسائل, بے روزگاری کے مسائل, معاشرے کے مسائل, بچے کا رشتہ کرنا, شادی کرنا کے مسائل, عزت کے مسائل, شہرت کے مسائل. بری شہرت بھی تو ہوتی ہے نا, شہرت بھی ہوتی ہے, یعنی بری شہرت بھی تو ایک شہرت ہی ہوا کرتی ہے, اللہ نہ کرے. بچوں کی نافرمانی کے مسائل, آج کل یہی مسائل ہیں. انسان چاہتا کیا ہے؟ وہی چیزیں جو آپ کو بتائیے, ہیپینس, انجوائمنٹ, انٹرٹینمنٹ, ہسل بسل, چہل پہل, موج میلہ, کھیل تماشا, سکون, لذت. یہی انسان کی زیادہ سے زیادہ یہ انسان کی طلب ہو سکتی ہے. اس سے اوپر ہے ہی نہیں. اس سے اوپر انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کیا ہوتا ہے. یہ تصور بھی اصل میں ہمیں لمیٹڈ دیا گیا ہے. تو اگر یہ سب کچھ کرتے رہیں گے ابھی تو یہ مسائل آپ کے سامنے, اور وہ بھی مسائل 60-70 سال کے. اور اگر ادھر آئیں گے آپ تو 2.5 ماہ میں آپ محنت کر لیں گے, اس سے ایک اور آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے گی. اور یہ یاد رکھنا بیٹا, موٹیویشن سے بڑی چیز ہوتی ہے ہیبٹ. آپ موٹیویٹ ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے ہوں گے, ایکسٹرنل موٹیویشن یا انٹرنسک یا ایکسٹرنسک. اصل میں تو انٹرنسک موومنٹ ہوتی ہے یا موٹیویشن ہوتی ہے, آپ اندر سے کام کرنا چاہتے ہیں. اور وہ جو انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے وہ آپ کے ہیبٹ سے آتی ہے. عادت بن جائے نا, جس کام میں دل لگ جائے, بس وہ عادت پھر آپ کو کوئی نہیں چھڑوا سکتا. یہی وجہ ہے کہ بچپن میں اگر آپ کو عبادت کرنے کی, آپ کی روزہ رکھنے کی, آپ کے اچھے کام کرنے کی عادتیں بن جائیں تو وہ لائف لانگ ہوتی ہیں, وہ زندگی بھر چلتی رہتی ہیں. اور اس بچپن میں اگر آپ کی اللہ نہ کرے مبادہ, خدا نہ خواستہ, غلط عادات بن جائیں, بری ہیبٹس بن جائیں, تو ان کو توڑنا اگرچہ ناممکن نہیں ہوتا, تاہم مشکل ضرور ہوتا ہے. تو کون ہے کہ جو ان 3 ماہ کے لیے 60-70 سال کو داؤ پہ لگائے گا؟ اور آپ میں سے کون ہے جو 2.5 ماہ صرف محنت کرے گا, عادت بنائے گا, تاکہ وہ آئندہ بھی سٹڈیز میں ایسے ہی محنت کرتا رہے اور اس کی اگلی 60-70 سال کی زندگی کمفرٹ میں گزرے, سکسیس میں گزرے, ہیپینس میں گزرے, سیٹسفیکشن میں گزرے, اور اس زندگی کا بھی بدل
آخرت میں بھی جا کر ملے. نہ صرف ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں, دعا کیا کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں, ہم کامیابی مانگتے ہیں, اور آخرت میں بھی کامیابی مانگتے ہیں. تو کون ہے وہ بے وقوف شخص, وہ پاگل شخص, وہ دیوانہ شخص کہ جو لیٹا بیٹھا رہتا ہے. اینڈ بائی دا وے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ہمارے مذہب میں, اسلام میں بھی غفلت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. سستی, کاہلی, لیزینس, سلگشنس, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. غفلت کو یعنی وہاں پہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ہمارے اسلام میں غافل نہیں ہونا چاہیے ہمیں. اور عیسائیت میں جو ہم سے پہلے کا مذہب ہے, اصل میں تو مذہب دین ہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے, لیکن ان کی جو شریعت میں ان کے 7 ڈیڈلی سنز ہیں, 7 بڑے بڑے کبائر گناہ ہیں وہ جو شمار کرتے ہیں. جیسے سلاۃ ہو گیا, جیسے انوی ہو گیا, جیسے پرائڈ ہو گیا. تو انہی میں سے ایک سلاۃ ہے, کاہلی, سستی. یہ بڑا گناہ ہے عیسائی مذہب میں, ایک بڑا گناہ ہے. اور ہمارے ہاں بھی اصل میں گناہ تو نہیں ہے, لیکن گناہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کاہلی, پڑے رہنا, سست رہنا, پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا, چیزوں کو مؤخر کرنا, تعویق میں ڈالتے رہنا, التوا میں ڈالتے رہنا. اس سے کیا ہوتا ہے, عبادت جو کرنی ہوتی ہے وقت پہ وہ بھی نہیں ہوتی. یہ تو اس کا ہو گیا نا ایک منفی. اور مثبت طریقے پر بھی انسان پہ جا کے گناہ کرتا ہے. اینی ہاؤ, تو کون ہے وہ کہ جو 2-2.5 ماہ محنت کرے گا, ساری زندگی انجوائمنٹ کرے گا, سکون سے گزارے گا, آخرت بھی. اس لیے کہ کتابیں آپ کو صرف دنیاوی کامیابی نہیں دیتی, کتابیں آپ کو جاب دیتی ہیں, پیسہ دیتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا. لیکن اصل کامیابی کون سی ہے؟ کتابیں آپ کی بیٹا جی اخلاقیات بناتی ہیں. اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہمدرد نہیں ہیں, لوگوں سے محبت نہیں کرتے, لوگوں کا بھلا نہیں چاہتے, تو پھر کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں, ڈگری لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, سند حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, بڑی پوسٹ پہ جا کے تعینات ہو جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. طاقت, جاؤ جلال, اقتدار, اختیار, پاور, اتھارٹی, پریروگیٹو, یہ ساری چیزیں آنے کا بھی کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوتا. اصل چیز کیا ہے بیٹا جی؟ اخلاقیات. آپ انسان ہونے چاہیے, اچھے انسان ہونے چاہیے. اس لیے کہ آدمی آپ پہلے سے ہی ہیں, یعنی ہم آدم علیہ السلام سے آدمی ہیں نا, وہ نسبت ہے. ہم انسان بنے ایک آدمی سے, ایک لمبا سفر ہے. لیکن جب بن جائیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اب اگلی چیز جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ سب کچھ حاصل کرنا کیسے ہے. یعنی آپ کو کمفرٹ بھی چاہیے, آپ کو سکسیس بھی چاہیے, آپ کو ہیپینس بھی چاہیے, آپ کو انجوائمنٹ بھی چاہیے, آپ کو سیٹسفیکشن بھی چاہیے, آپ کو کنٹینٹمنٹ بھی چاہیے, آپ کو ہر ایک چیز تو چاہیے. حاصل کیسے ہوگی؟ کون بتائے گا آپ اسے کیسے حاصل ہوگی؟ جی, محنت سے حاصل ہوگی آپ کو. اصل میں یہ جو لفظ محنت یوز کرتے ہیں نا, یہ بادل ناخواستہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ محنت کرنا, اصل میں انسان بنیادی طور پہ کاہل اور سست واقع ہوا ہے نا, تو ہم محنت کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, تاہم کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ محنت کرنے کے لیے ایک اور چیز ہوتی ہے جو آپ کو محنت کی طرف راغب کرتی ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ نے ایک چیز سوچی ہوئی ہے, مثال کے طور پر آپ نے اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, ٹارگٹ سیٹ کیا. یہ ٹارگٹ بیٹا جی کس کی بیس پہ ہوتا ہے؟ آپ کے انٹرسٹ کی بیس پہ ہوتا ہے. اور کس کی بیس پہ ہوتا ہے؟ آپ کی نیڈ یا نیسیسٹی یا ضرورت. یا کس کی بیس پہ ہوتا ہے؟ آپ کی ڈیزائر, خواہش. یعنی اسی طرح کی چیز ہوتی ہے نا, انسان کے محرکات کام کرنے کے لیے یہی ہوتے ہیں نا, خواہشات, رغبات, میلانات, رجحانات, ضروریات, شہوات. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کی, جو انسان کو کام کرنے پہ ابھارتی ہیں, کوئی بھی کام, دنیا کا کوئی بھی کام. تو اصل میں آپ محنت کیوں نہیں کرتے کہ ادھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اچھا, کئی لوگ ایک اور چیز کے لیے بھی کرتے ہیں, اس کو میں کیا کہتا ہوں, بھیڑ چال یا بھیڑ چال. آپ اس کو میں اس کو دونوں ہی کہتا ہوں, اس لیے کہ بھیڑ جو کر رہی ہوتی ہے, بھیڑ ہوتی ہے نا, کراؤڈ, جو کچھ کراؤڈ کر رہا ہوتا ہے, ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں.
یہ دیکھے بنا کہ ہمارے اندر بھی اس میں کوئی انٹرسٹ پایا جاتا نہیں پایا جاتا. اور جو بھیڑ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک بھیڑ ہوتی ہے. آپ نے کبھی بھیڑوں کا ریوڑ دیکھا؟ بکریوں کا ایک طرف کو نکلتی ہے نا، اس کو دیکھ کے دوسری تیسری چوتھی پورا ریوڑ ہی ادھر نکل پڑتا. ایسا نہیں کرنا، اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے میں نے کرنا کیا ہے. اب انٹرسٹ پیدا کیسے ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. لازم تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک کو انگلش میں انٹرسٹ ہو، ہر ایک کو انگلش میں انٹرسٹ ہو، یہ لازمی نہیں ہے. لیکن اگلی بات آپ کو بتاؤں، انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ٹیسٹ سے. کس سے بیٹا؟ ذائقہ. جب آپ کو کسی چیز میں مزہ یا لذت آ جائے یا کوئی کام کرنے میں آپ کو سکون محسوس ہو تو پھر آپ کا انٹرسٹ آہستہ آہستہ. بعض اوقات اچھے اساتذہ بھی انٹرسٹ پیدا کر دیتے ہیں پڑھائی کا. بعض اوقات اپنے گھر کا ماحول بھی پیدا کر دیتا ہے. بعض اوقات آپ کی کوئی آبزرویشن، کہیں پہ آپ نے کوئی بندہ دیکھا پڑھتے ہوئے، کہیں پہ کوئی مووی، کہیں پہ کوئی ڈرامہ، یہ بھی چیزیں آخر ہمیں ایکسٹرینسک موٹیویشن دے رہی ہوتی ہیں، انٹرسٹ ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ میں آپ کو بتاؤں ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا. ٹیسٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹیسٹ آپ کو اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ چیزوں کو ان سین رکھا ہوتا ہے خود سے. مثال کے طور پر بہت سی ڈشز ایسی ہیں، یعنی کھانے ایسے ہیں جو پاکستان میں کھائے جاتے ہیں، یورپ میں نہیں کھائے جاتے. یورپ میں کھائے جاتے ہیں، پاکستان میں. بلکہ بہت سی سبزیاں ایسی ہیں جو بلوچستان میں کھائی جاتی ہیں، سندھ میں کھائی جاتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ نہیں کھاتے. اب جیسے ہی آپ پہلی مرتبہ اس طرح کی کوئی ڈش کھائیں گے، حلال ڈشوں کی بات ہو رہی ہے، جب آپ کوئی ڈش کھائیں گے شروع میں ممکن ہے آپ کو اس کا عجیب سا فیل ہو ذائقہ، اس لیے کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا. لیکن جیسے جیسے آپ اس کو کھاتے رہتے ہیں نا، تو آپ کے جو زبان میں ٹیسٹ بڈز ہیں وہ اس کو پرسیو کرتے ہیں، آپ کا ذائقہ بنتا چلا جاتا ہے اور پھر آپ کو طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کو نہ کھولنے پر گزارا ہوتا. میتھمیٹکس ہے، ایک سوال کرتے ہیں نہیں ہوتا، دل توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ حافظ نہیں کرنا. مطلب یہ ہے موقع تھا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کا. جیسے ہی آپ میتھمیٹکس کا کوسچن سالو کر لیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، مزید بھی کرنے کا جی چاہتا ہے. ایسے ہی یہاں بھی آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، ان سین رکھا ہوتا ہے. جیسے ہم نے کھانوں کو ان سین رکھا ہوا ہے نا، تو ہم نے کھیلوں کو بلکہ ان سین رکھا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں، میں نے زندگی میں کرکٹ بہت کم کھیلی ہے، نہ ہونے مطلب دن گنے جا سکتے ہیں پوری زندگی کے جن میں نے کرکٹ کھیلی ہے. لیکن جیسے ہی میں کھیلنے لگتا ہوں تو تھوڑا بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہ کھیلوں تو بالکل پتہ ہی نہیں، زیرو انٹرسٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے جب آپ کتاب کھول کے اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں بیٹا جی؟ سمجھتے ہیں، پھر آسان ہو جاتا ہے. اب کتاب آپ کے لیے مسئلہ کہاں کہاں بناتی ہے. انگلش کی بات ہو رہی ہے، میں سارے سبجیکٹس کی بات نہیں کر رہا. اور بائی دا وے انگلش اگر آپ کو اچھی آتی ہو تو یہ سپورٹ کرتی ہے باقی 4-5 سبجیکٹس کو بھی. فزکس کو کرے گی، کیمسٹری کو کرے گی، بایولوجی، کمپیوٹر، جنرل سائنس، میتھمیٹکس، ان کو تو ڈائریکٹ ہیلپ کر رہی ہوتی ہے انگلش لینگویج. اگر آپ کی لینگویج اچھی ہے، آپ لیکچر سمجھ اچھا سکتے ہیں، پریزنٹ اچھا کر سکتے ہیں، پیپر اچھا دے سکتے ہیں، سائنس کی باتوں کو بھی اچھے طور پر سمجھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کی اسلامیات بھی انگلش میں ہو تو پھر آپ کو ہیلپ ہوگی. البتہ یہ نہیں سمجھنا کہ اردو بھی آپ کی انگلش میں ہونے چاہیے. اردو میں جو مسائل میں آج دیکھ رہا ہوں، حیرت ہے کہ 10ویں کلاس کے بچے بنیادی الفاظ نہیں لکھ سکتے. بچہ سوکھ یعنی پودا سوکھ گیا ایسے لکھ رہا ہے، سوکھ. جھرمٹ کو بچہ یوں لکھ رہا ہے، جرمٹ. 10ویں کلاس کا بچہ. حیرت ہے مجھے، حیرت. اور میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں 3ری کلاس میں تھا. کس کلاس میں؟ 3ری. میں اپنی مثال کیوں دے رہا ہوں کہ آپ یعنی اسٹوڈنٹس تو ٹیچرز ہی کو فالو کرتے ہیں نا، نہیں بھی کرتے تو فالو کم از کم اچھی باتوں میں کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ سے کہ میرے اندر ساری باتیں اچھی ہیں، نہ ہی میں سیلف پریز کرتا ہوں. تو کہتے ہیں اپنا منہ میاں مٹھو بننا، ایسا نہیں ہے. لیکن جو اچھی بات ہے وہ میری ذات سے اس کو الگ بھی کر کے دیکھیں تو اچھی بات ہوگی. تو میں 3ری کلاس میں تھا تو میرے اساتذہ، آپ دیکھیں 3ری کلاس کا بچہ کتنا ہوتا ہے، اتنا سا تو ہوتا ہے. میرے اساتذہ بیٹھ کے اخبار پڑھا کرتے تھے اور مجھے بچوں کی تختیاں دیتے تھے، ان کو مشق کر کے دو. میری اتنی اچھی رائٹنگ تھی. اردو انگریزی تو میرے لیے زندگی بھر کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. لکھنا توبہ استغفار، لکھنا تو مسئلہ رہا ہی نہیں ہے کبھی.
عبد الوہاب اور عامر جائیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ لکھنا تو کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے، بلکہ انگریزی کا حال یہ تھا الحمدللہ کہ میں نے زندگی بھر کبھی انگلش کی بک یاد نہیں کی. سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کوسچنز کبھی بھی یاد نہیں کیے. حد یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ مجھے کوئی چیز یاد کرنے کے لیے دیں گے تو مجھے یاد نہیں ہوگی. زندگی میں چیزوں کو یاد کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، سمجھنا سیکھا ہے. سمجھنا سیکھا، گرامر سمجھی، لکھتے کیسے ہیں، کانٹینٹ سمجھا، سٹوری سمجھی، اس کو اپنے الفاظ میں جا کے لکھ دیا. یہی وجہ ہے کہ میرے نمبر کو بہت اچھے نہیں آتے رہے. نمبر کس کی بیس پہ آتے ہیں؟ جو کچھ آپ نے گٹھوں میں لکھا ہوتا ہے نا، تو ایگزامینرز بھی اس کو ویسے ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے نمبر اگرچہ اچھے آتے رہے، میری فرسٹ ڈویژن آتی رہی ہے، لیکن اتنے اچھے نہیں آتے رہے جتنے A+ گریڈ ہوتے ہیں. اس لیے کہ میں کبھی رٹا مارنا میں نے سیکھا ہی نہیں ہے. اور اسکولوں میں نمبرز بہرحال ان بچوں کے آتے ہیں کہ جو کہ سمجھنے والے اسکلز بھی جن کے اچھے ہوتے ہیں اور جو یاد بھی چیزوں کو کرتے ہیں. تو میں یاد کرنے والا بچہ نہیں تھا کبھی بھی. اینی ویز، اب یہ ان سین چیزیں ہوتی ہیں، تو جیسے ہی آپ ان کو سین کرتے ہیں، جیسے واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے نا، آپ سین کر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اس میں ہے کیا. جب آپ کتاب کھولتے ہیں، جب آپ کتاب کو اوپن کرتے ہیں، تو تب آپ کی جرنی شروع ہو جاتی ہے سکسیس کی. سفر شروع ہو جاتا ہے آپ کا، کس کا؟ سکسیس کا، آپ کی کامیابی کا، سکون کا، کنٹینٹمنٹ کا، آپ کی انجوائمنٹ کا، آپ کی انٹرٹینمنٹ کا، آپ کی سیٹسفیکشن کا. الٹیمیٹ سکسیس ان دا بوتھ ورلڈز، دنیا و آخرت میں وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کیا کہا، کیا کرنا ہے؟ اوپن بک کو، صرف انگلش کی، اردو کی، کوئی بھی بک. اس لیے کہ کوئی کتاب بھی آپ کو غیر اخلاقی باتیں نہیں سکھایا کرتی. سٹ ڈاؤن پلیز. کوئی کتاب بھی آپ کو بری باتیں نہیں سکھاتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کتاب کھول لی، آپ کو کچھ مسائل پیش ہوں گے کتاب میں، اور میں پھر بتا دوں کہ میں صرف انگلش کو یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں اور کسی سبجیکٹ کو نہیں ڈسکس کر رہا. بیٹا جی، آپ کو 2 مسائل ہوں گے. ایک مسئلہ ہوگا سب سے پہلے، بلکہ بنیادی لیول کیا ہوگا آپ کا، جو آپ بار بار مسٹیکس کرتے ہیں نا، بار بار مسٹیکس، وہ ہے آپ کا ڈکشن کا مسئلہ. آپ کو الفاظ کو لکھنا نہیں آتا، یعنی سپیلنگز نہیں آتے. آپ ہم بسا اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی لفظ کا لکھنا بالکل آتا ہے، یعنی الفاظ کے سپیلنگز ہمیں آتے ہیں. جیسے ہی ان کو پیپر پہ اتارتے ہیں تو ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سپیلنگ غلط لکھا ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سپیلنگ کیسے غلط ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو لائٹ لیا تھا. آپ نے اس کو، مثال کے طور پر ایک بچہ لکھتا ہے ٹیلی فون کی سپیلنگ یہ لکھ رہا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے نا. وہ اپنی طرف سے آئے لکھ رہا ہے. تو مسئلہ پیدا ہو گیا ڈکشن کا. املا، یعنی ڈکشن کس کو کہتے ہیں؟ املا. ٹھیک ہے، ڈکشن کا مسئلہ پیدا ہو گیا، سپیلنگز کا مسئلہ. پھر ایک اور بڑا مسئلہ آپ کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کا. انڈرسٹینڈنگ مطلب سمجھ آپ کو نہیں آ رہی ہوتی باتوں کی. اچھا، انگلش میں جب آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اس کی وجہ کیا کیا ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بیٹا آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ ذخیرہ الفاظ نہیں ہوتا، الفاظ کے معنی آپ کو نہیں آیا کرتے. یہی وجہ ہے کہ میں کوئی 5.5 سال مجھے یہاں پہ ہو گئے ہیں، ہر سال بچوں کو نوٹس بنا کے دیتا ہوں، اور پوری کتاب کے 3,500 الفاظ کے معنی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کیے اور بچوں کو دیے. کیوں؟ کیونکہ لینگویج از ناٹ سم تھنگ دیٹ ہیلپس یو ان دا پیپر اونلی، اٹس گونا ہیلپ یو تھرو آؤٹ یور لائف. پوری زندگی آپ کی اس میں مدد کرنی ہے. لینگویج کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آپ کے پاس ووکیبلری ہوگی دیٹس گونا ہیلپ یو ا لاٹ. اب چونکہ ووکیبلری نہیں ہوتی، بات ہی سمجھ نہیں آتی. بلکہ اردو میں بھی ایسے ہوتا ہے، آپ شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم، غزل، نعت، اصل میں حمد اور نعت بھی نظم ہی ہوتی ہے نا. تو نظم پڑھیں یا غزل پڑھیں، اس میں بھی بسا اوقات الفاظ ہوتے ہیں جن کے آپ کو معنی پتہ نہیں لگ رہے ہوتے. تو ثابت کیا ہوا؟ ابھی میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. سارے بچوں کی پریزنٹ ہیں؟ نہیں آواز آئی؟ شکریہ، جزاک اللہ. بیٹا، انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کی نہیں ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو.
क्रेमिंग किसको कहते हैं? रट्टा, क्रेम करना, चीजों को रट्टा मारना। आपने देखा होगा, आप जब किसी चीज को रट्टा मार के आते होते हैं, मतलब रट्टा फरमा के आ रहे होते हैं, तो अगर पहले अल्फाज आपको भूल जाए तो सारा ही भूल जाता है। इसलिए कि वो जो मेलोडी एक बन चुकी होती है, खास तरह का अल्फाज में आहंग पैदा हो चुका होता है, वो टूट जाता है। तो आहंग एक टूट जाए ना, साज एक टूट जाए तो बाकी सारे तार बिखर जाते हैं उसके। ऐसे ही होता है। असल में क्या करना है आपको? अंडरस्टैंड करना है। लोग कहते हैं ना रट्टा लगाना बुरी बात है। लोग क्या कहते हैं? रट्टालाइजेशन। ये लफ्ज मैंने पहली मरतबा सुना है बाय द वे। ये रट्टा उर्दू का लफ्ज है, उसके साथ आगे सफिक्स जोड़ा है लाइजेशन, अंग्रेजी का। रट्टालाइजेशन मैंने सुना था। लोग कहते हैं रट्टालाइजेशन बड़ी बुरी चीज होती है। जी कोई बुरी चीज नहीं होती। क्रेमिंग बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग पे बेस करती हो तो, अगर उसकी बेस अंडरस्टैंडिंग पे हो, आपने बात को समझा हुआ भी हो, फिर आप रट्टा लगाएं। सो रहा है ये सब चीज। आप रात को क्या फरमाते रहते हैं? आज दूसरा दिन मैं आपको देख रहा हूं, लगातार सोए जा रहे हैं। नींद नहीं पूरी होती? खड़े हो जाओ। नींद नहीं पूरी होती? हाँ, तो पीछे जाके खड़े हो जाओ। खड़े होके आपको इंशाल्लाह उम्मीद है नींद नहीं आएगी। अच्छा जी, तो क्रेमिंग बुरी चीज नहीं है, रट्टा बुरी चीज नहीं है, बशर्ते के ऑन वन कंडीशन, अगर उसकी बेस क्या हो? अंडरस्टैंडिंग हो। और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वोकैबुलरी यानी अल्फाज के मानी आने चाहिए, जो कि हर लफ्ज दूसरे के साथ पिरोया हुआ है। और जब आपको लफ्ज ही का मतलब नहीं आता होगा तो फिर मतलब यह है कि जुमला समझ नहीं आया, जुमला समझ नहीं आया, पैराग्राफ समझ नहीं आया, पैराग्राफ समझ नहीं आया, ऐसे समझ नहीं आया, स्टोरी समझ नहीं आई, पूरी कहानी की समझ नहीं आई। उसके बाद आपको क्या करना है? ग्रामर में अच्छा दर्क पैदा करना है, अच्छा इंटरेस्ट पैदा करना है। ग्रामर, अच्छी तरह से ग्रामर को समझना है। वंस यू लर्न नॉट अबाउट ऑल द ग्रामर बट द बेसिक्स, अगर आपको बेसिक्स का पता हो ना ग्रामर का, फिर आपके लिए मसला नहीं हुआ करता। लैंग्वेज आपके लिए मसला नहीं होता। समझ आ रही है? अब जब आप समझ के पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे, बेटा जी ये लफ्ज बहुत ही की वर्ड है आज के लेक्चर में। एनालिसिस, उर्दू में इसको कहते हैं तज्जिया। ये एनालिसिस क्या होता है? हमारे यहां बहुत सी मुल्की सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सी बहसें होती हैं, बहुत से कज़िये होते हैं, लड़ाइयां, तनाज़ुआत, झगड़े, फसाद। क्या वजह होती है? लोगों को तज्जिया करना नहीं आता, लोगों को एनालिसिस करना नहीं आता चीजों का। ये एनालिसिस कहते किसे हैं? बाय द वे एनालिसिस की जमा होती है एनालिसिस, SES, इसको सीज पढ़ते हैं, ये बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस होता है जैसे आपका कंप्यूटर है, तो वो तो एक यूनिट है ना, लैपटॉप है, मोबाइल है, तो वो तो एक यूनिट है, एक वहदत के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, रैम, आपकी सेकेंडरी मेमोरी, आपकी प्राइमरी मेमोरी, आपकी इनपुट डिवाइसेस, आपकी बेसिक डिवाइसेस, आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस, आपका मॉनिटर, आपकी स्क्रीन, कीबोर्ड, हर एक चीज का अपना फंक्शन है ना। आपको अगर चीजों को हिस्से बखरे करके तोड़ना नहीं आता, इसका मतलब यह है कि आपका जहन कॉपियर है, क्रिएटर नहीं है। दुनिया में क्रिएटर्स और कॉपियर्स होते हैं, नकाल, दूसरों की कॉपी करने वाले। ऐसे लोग अपना नाम नहीं बना पाते, ऐन मुमकिन है कामयाब भी हो जाए, नाम नहीं बना पाते, जैसे चाइनीज है। एनी हाउ, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। एक होते हैं क्रिएटर्स जो खुद क्रिएट करते हैं, जो आइडिया देते हैं, जो क्या देते हैं? आइडिया देते हैं, थियोरी देते हैं, आइडियोलॉजी देते हैं, नजरिया देते हैं। ये असल चीज होती है। अगर किसी चीज को तोड़कर समझना आपको नहीं आता, एनालिसिस करने की इस्तेदाद नहीं है। तज्जिया किस लफ्ज से निकला है बेटा जी? जुज, जुज, छोटी छोटी जुजियात को अलहदा करके देखना, इसको कहते हैं तज्जिया कर। समझ आ रही है? कायदे आज़म का ऐसे पढ़ा, एक पैराग्राफ में
برتھ ڈسکس ہو رہی ہے, اگلے والے پیراگراف میں ارلی ایجوکیشن ڈسکس ہو رہی ہے, اگلے والے پیراگراف میں ہائر ایجوکیشن ڈسکس ہو رہی ہے. یعنی ایک کرونالوجی آف ایونٹس ہے, ایک خاص آرگنائزیشن ہے, اس کی ایک خاص نظم ہے, ایک خاص ترتیب ہے جس میں پورا مضمون بہا چلا جا رہا ہے. اس میں ایک کوہیرنس ہے, ایک کوہیژن ہے, یعنی ربط ہے, ناتا ہے, تعلق ہے, ایک اطلاق ہے ایک پیراگراف کا دوسرے سے, ون آفٹر دی ادر. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں انالیسس کرنا. یہ انالیسس کرنا آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. یہی انالیسس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ورڈ مجھے نہیں آتا, اس کو فوراً سے انڈر لائن کرو, ورڈز انڈر لائن کرتے جاؤ. یہی انالیسس آپ کو بتاتا ہے کہ اس پیج پر اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, بائی دا وے میں کتاب کے اوپر لکھنے کے خلاف نہیں ہوں. اگر آپ نے کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے, حاشیے لگائے ہوئے ہیں, نشانات لگائے ہوئے ہیں, کوئی ایون کوئی ڈرائنگ بھی کی ہوئی ہے, تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں. اس لیے کہ سمجھنے کے لیے, مثال کے طور پر یہ آپ کا ایسے ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ پیراگرافس ہیں, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس پورے پیراگراف کو یوں کر کے ادھر ایک ہیڈنگ دے لیں کہ یہاں پہ برتھ ڈسکس ہو رہی ہے قائد اعظم کی. میں صرف مثال دے رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں انالیسس کرنا, چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر لینا چھوٹے چھوٹے حصوں میں, پھر ان کو سمجھنا. آئے ہائے, اس کے بعد جو آپ کو سمجھ آتی ہے باتوں کی. میں نے پہلے کہا نا کہ مسائل کیوں ہیں لوگوں کو, بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگوں کو تجزیہ کرنا نہیں آتا چیزوں کا. یہ سافٹ سکلز ہوتے ہیں, بہت سے ہوتے ہیں, لیکن ان میں انالیسس ایک بڑا سکل ہوتا ہے. پرابلم سالونگ, سنتھسائز کرنا چیزوں کو, سینرجائز کرنا چیزوں کو. اچھا جی, کانفلکٹ ریزولوشن, اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تو اس کو کیسے سالو کرنا ہے. اصل میں آپ جو تھیورمز پڑھ رہے ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں, تھیورمز, وہ مسائل کے حل کے لیے آپ کو سافٹ سکل جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جاتے ہیں. کہ آپ اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے, کیونکہ زندگی نام ہی مسائل کا ہے, یعنی جنت نہیں ہے کہ جہاں پہ نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. دنیا میں بہرحال مسائل رہتے ہیں. وہ مسائل سٹڈیز میں بھی ہوتے ہیں, ایکیڈیمکس میں بھی ہوتے ہیں, آپ کی پریکٹیکل لائف میں بھی ہوتے ہیں. اب وہ مسائل ہیں آپ کے. یہ انالیسس آپ کو اسپیلنگز میں بہت ہیلپ کرے گا. مثال کے طور پر لفظ ہے کریمنگ, تو اس کا انالیسس کریں, اس کو توڑیں, اس کے 2 سلیبل بنائیں. کریمنگ, تو یہ آپ اس کے 2 سلیبل بنا چکے ہیں. سلیبل کسے کہتے ہیں؟ آواز کا چھوٹا سے چھوٹا حصہ جو ادا کیا جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کریمنگ یعنی جو ایک یونٹ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یاد کرنا ہے آپ کو, ووکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے. پھر جا کے جو رٹا لگے گا نا, اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات کی, سب سے پہلے بات کو سمجھنا ہے. بات کو سمجھے بغیر رٹا لگاؤ گے تو بس یوں سمجھ لو کہ دیوار میں سر مارنے کے برابر ہے. اس لیے کہ اگر پہلے 2-3 الفاظ پیپر میں جا کے بھول گئے تو بس سمجھ لو سارا آہنگ ٹوٹ گیا. وہ جو فلو تھا, وہ جو فلوئنسی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. اگر تو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہوگا, پہلے کیا ہوا تھا, بعد میں کیا ہوا تھا, how the all story developed throughout the pages. پوری سٹوری میں تھا کیا, ہیرا کون تھی, ہیرا کون تھی, ہیرا نرس تھی, پیشنٹ تھی. نرس کا کیا نام تھا؟ راہیلا. اب اگر آپ کو یہ سمجھ ہوگی نا, ذہن میں مووی چلاؤ, اور یہ مووی کی طرف میں آ رہا ہوں. دنیا میں یہ سب سے امپورٹنٹ بات آج کے لیکچر میں, ایک یہ چیز اور ایک اور, دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں, ان سب کے پاس ایک سکل تھا. ایک سکل, باقی بھی تھے لیکن ایک سکل ان میں کامن تھا جو سب میں پایا جاتا تھا. اور وہ دیکھو وہ کون سا سکل تھا. امیجنیشن, قوت متخیلہ, متصورہ, چیزوں کو تصور کرنا, خیال کرنا. اور خیال ایک بڑا لفظ ہے, اس کو شعراء نے بھی, غالب نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. یہ وہ خیال, ایک تو ہم کہتے ہیں نا مجھے خیال آیا کسی چیز کا, ایک خیال وہ ہوتا ہے جو شعراء کے ہاں ان کو آیا کرتا ہے. وہ متخیل میں کسی چیز کا پیوست ہو جانا,
ایسے کہ جیسے وہ آپ کے سامنے. میں یہاں پہ ہوں, میں جب چاہوں اپنے ذہن میں اپنے گھر کی تصویر دیکھ لوں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں یہاں پہ کھڑا ہوں. دنیا میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ممکن نہیں بنایا کہ میں اس جسم کے ساتھ کوئی انہینسمنٹ لگائے بغیر, یعنی کوئی ٹول لگائے بغیر آسمان پر اڑ جاؤں. لیکن خدا نے مجھے امیجنیشن کو یوز کرتے ہوئے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ابھی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو آسمان کی طرف اڑتا ہوا محسوس کر سکتا ہوں. یہ کوئی چھوٹی سی طاقت نہیں ہوتی, کر سکتے ہیں آپ بھی. دس از کالڈ امیجنیشن. اور آپ کی سائنس فکشن کی موویز میں یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سائنس فکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ ٹائم مشین میں داخل ہوتے ہیں, بٹن دباتے ہیں, 1000 سال پیچھے چلے جاتے ہیں, 50,000 سال آگے چلے جاتے ہیں. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. دس از آل کریٹیوٹی آف امیجنیشن. دس از دا بائی پروڈکٹ آف امیجنیشن. امیجنیشن شعراء کے ہاں بھی ہوتا ہے. امیجنیشن میں آپ کو بتایا تھا نا, امیجری کی ڈیوائسز میں آپ کو اسٹائلسٹک ڈیوائسز, فیگریٹو ڈیوائسز پر پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتائے تھے نا کیا کیا ٹولز ہوتے ہیں. سینس آف سائٹ, سینس آف اسمیل, سینس آف ٹیسٹ, سینس آف ہیئرنگ, سینس آف ٹچ. یہی تو ہمارا پرسپشن ہوتا ہے نا. حواس خمسہ, 5 سینسز انہی کو کہتے ہیں نا. ایک وہ آپ کی جس کو ڈیفوڈل میں ولیم ورڈزورتھ نے بیان کیا تھا کہ انورڈ آئی, میری وہ جو انورڈ آئی ہے, دی فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی. اور جو ڈیفوڈلز ہیں وہ میری اندر کی آنکھ, جو بصارت نہیں ہے, اندر کی بصیرت ہے, اس پر وہ چمکتے ہیں. یہ 5 سینسز آپ کے ظاہری طور پر ہیں, اور ایک آپ کے وہ سینسز ہیں جو آپ کے بیرون میں نہیں ہیں بلکہ اندرون میں ہیں, آپ کے درون میں ہیں, آپ کے انر میں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس شخص کا یہ امیجنیشن تگڑا ہوگا نا, اس شخص کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھے گا چیزوں کو, ذہن میں پوری مووی چلائے گا. وہ آل از ناٹ لاسٹ, وہ تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کیونکہ آپ کا چیپٹر ہے. آل از ناٹ لاسٹ میں ہیرا کی ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا لے گا, ایون اس کا یونیفارم بھی طے کر لے گا. جس کو بس کی ٹکر لگی تھی, was hit by the bus and lost her senses. باقاعدہ آپ کو نظر آئے گی, ہیرا آپ کو نظر آئے گی, اپنے ذہن میں نظر آئے گی. اس کو یوز کرتے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز نے اس کو یوز کیا ہے. ایون سائنٹسٹس نے جو ہائپوتھیسس قائم کیا تھا وہ اسی کو یوز کرتے ہوئے قائم کیا. وہ ہائپوتھیسس تو ہائپوتھیسس ہوتا ہے نا, مفروضہ ہوتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی. دنیا کے بڑے بڑے سیاست دانوں نے اس کو استعمال کیا ہے, اپنے آپ کو منصب پر بیٹھے ہوئے تصور کیا ہے. پہلے وہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی بھی عمارت بننے سے پہلے آپ کے ذہن میں بن چکی ہوتی ہے. یعنی ایک عمارت جب بنتی ہے, when you construct a building that is built inside of your mind first, پہلے آپ اس کو اپنے ذہن میں بناتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا مصداق سامنے آتا ہے, وہ جو چیز آپ کے سامنے آپ نے تعمیر کی ہے. تو کرنا کیا ہے بیٹا جی آپ؟ ایک تو یہ کہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے, کتابوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے. وہ کیسے ڈیولپ کریں گے آپ؟ چیزوں کو ان سین میں نہیں رکھیں گے. جتنا آپ کتاب سے بھاگیں گے, کتاب سے اتنی نفرت آپ کو ہوتی جائے گی. کوئی بھی کتاب ہے, کوئی بھی بک ہے. یہ یاد رہے کہ کتابیں اخلاقیات سکھاتی ہیں. کتابیں, اگر آپ کتاب کو پڑھ کے اچھے انسان نہیں بنے تو پھر آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ. اگر تو ایسے پڑھنا ہے, صرف ڈگری لینی ہے, تو پھر آج تک اس کو چھوڑ دیتے. اچھا انسان بھی ساتھ ساتھ بننا ہے, اس لیے کہ وہ کتابیں آپ کو اخلاقیات بھی سکھا رہی تھی. راہیلا نرس ہے, تو اس سے بھی آپ ایک سبق سیکھتے ہیں کہ اپنے فیلڈ میں کیسے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو ہونا چاہیے. اینیویز, ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے آپ نے. اچھا میں پھر سے اس کو ریوائز کر دیتا ہوں, میں آپ کو کیا کیا باتیں آپ سمجھائی ہیں آج, سم اپ کر دیتا ہوں. ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. ٹارگٹ سیٹ کرنے کے لیے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے. انٹرسٹ اندھیرے میں ڈیولپ نہیں ہوا کرتا, اس کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے, ذائقہ بنانا ہے. اس کے لیے چیزوں کو آبزرو کرنا ہے, ذائقہ خود بخود بنتا جائے گا.
لازم نہیں ہے کہ دنیا میں دیکھو، اگرچہ ہم جاب کا بھی تعین جو ہے ڈٹرمنیشن اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز میں آپ وہی کام کریں گے جس میں آپ کو انٹرسٹ ہوگا. معذرت کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ تو نماز بھی سب نہیں پڑھتی، وہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا، فرض ہے ہمارا پڑھنا. تو یہ فرض سمجھ کے ان سین کو سین کرنا ہے. جو کتاب ان سین ہے بلکہ سین کر کے بھی ان سین ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھ کر بھی اندیکھی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو کھولنا ہے، اس کے اسرار و رموز وا کرنے ہیں، کھولنے ہیں، سمجھنا ہے. ان سین کرنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے پڑھے گی کتاب، اس کے لیے آپ کی جرنی، آپ کا سفر شروع ہو جائے گا کس کا؟ سکسیس کا، کامیابی کا. اور اس سکسیس کے لیے آپ کو مسائل بھی کچھ آئیں گے. اس پوری جرنی میں آپ کو ڈکشن کا مسئلہ ہوگا، چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کیسے ووکیبلری، چونکہ اصل میں خیال کس کی صورت میں آتا ہے انسانوں کے ہاں آج تک، اور امید کی جا سکتی ہے کہ قیامت تک ہم الفاظ کی صورت میں ہی بحث کرتے رہیں گے، اس لیے کہ آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا کہ ذہن کے ساتھ لگایا جائے اور لفظوں کے علاوہ کسی اور صورت میں وہ خیال کو بیان کر دے. تو اصل میں ہمارے خیالات، تصورات، نظریات، ہمارے احساسات، سب کچھ جو ہے وہ الفاظ ہی کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خیال کو سمجھنا ہے، نظریے کو سمجھنا ہے، سٹوری کو سمجھنا ہے، تو ووکیبلری آنی چاہیے آپ کو. ونس ووکیبلری آپ نے سمجھ لی تو آپ نے پھر جو کچھ پڑھا ہے اس کو امیجن کرنا ہے، اپنے ذہن میں مووی چلانی ہے. مووی نہیں چلائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. 3 گھنٹے کی مووی یاد ہو جاتی ہے نا دیکھتے ہو تو، پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ. دیکھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، ایک ایک سین پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوا ہے. اگر سمجھ نہ آئے نا، مثال کے طور پر کرکٹ دیکھتے ہیں آپ، ODI نے آپ کو 120 گیندیں بلکہ 240 گیندیں ساری یاد ہوتی ہیں دونوں اننگز کی، کس گیند پہ کس بال پہ کیا پڑا تھا، ہوتا ہے نا، پیچھے انٹرسٹ ہوتا ہے. اب آپ انالیسس کر رہے ہو، ساتھ ساتھ آپ انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ایوریج رن ریٹ ہے، اس پہ یہ ہونے والا ہے، کہیں سے سمجھ نہ آئے تو ساتھ بیٹھے والے کو پوچھتے ہیں نا کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ہوتا ہے کیوریوسٹی، تجسس ہوتا ہے آپ کا. یہی کیوریوسٹی ہے جو ایک طالب علم کو طالب علم بناتی ہے. تجسس، چیزوں کو کھوجنا، تڑپ پیدا ہونا، یہ کیا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں پتا چلا، کس بال پہ کیا ہوا. اگر آپ باہر چلے گئے تھے فوراً آ کے پوچھتے ہیں، لیکن یہی کام ادھر نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہاں بھی آپ کا کیوریوسٹی، آپ کا تجسس ہونا چاہیے. لیکن یہ سب کس پہ بیس کرتا ہے؟ آپ کے ٹارگٹ پہ. اچھا اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ امیجنیشن، مووی چلاؤ. جب مووی چلا لی ذہن میں، انٹرنل انر پرسپشن کو یوز کرتے ہوئے، قوت متخیلہ کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ایسی ڈیولپ ہوگی کہ وہ کبھی نہیں ٹوٹنے والی. آپ کو الفاظ میٹرک کرنے کے بعد بھول بھی سکتے ہیں، لیکن وہ جو سٹوری ہے نا وہ زندگی بھر یاد رہ جائے گی. اور آپ کی استعداد بن چکی ہونی چاہیے بائی دا وے مائنڈ میں، کہ آپ چیزوں کو اپنے پاس سے لکھ سکیں. اس کے لیے یو ہیو ٹو ورک ویری مچ ان دس ڈومین. گرامر پہ بہت محنت کرنا ہوگی. اور یہ سب کرنے کے بعد ادھر چلے جائیں کریمنگ پہ. اور کریمنگ سب سے اچھی کون سی ہوتی ہے؟ جو بلٹس کی صورت میں ہو. بلٹس گولیوں والی نہیں، پوائنٹس ٹو دا پوائنٹ. پہلے یہ یعنی ایک ایک لفظ آپ استعمال کرتے جائیں، جو کچھ آپ نے یاد کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ بھی کریمنگ ہی ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ کریمنگ ہی ہوتی ہے. آپ بلٹس کی صورت میں پوائنٹس لکھتے جائیں، ٹھیک ہے. ارلی ایجوکیشن یعنی آپ کو پتا چل گیا کہ کی ورڈز یہ ہیں. پہلے برتھ ہوگی، پھر ارلی ایجوکیشن ہوگی، پھر ہائر ایجوکیشن ہوگی، پھر پولیٹیکل کیریئر ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ذہن میں بٹھا کے اس کے بعد اس کو کریم کرتے جائیں، الفاظ کو اوپر سے لے کر نیچے تک 2 3 4 5 دفعہ جتنا بھی آپ کو مرتبے یاد ہو جائے. تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. اگر یہ سب اس کے پیچھے ہے تو، اگر کریمنگ کے پیچھے، رٹے کے پیچھے، زبانی یاد کرنے کے پیچھے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، ووکیبلری کی سمجھ ہے، امیجن کیا ہوا ہے چیزوں کو آپ نے، پھر مسئلہ آپ کے لیے رہتا. ہاں ایک مسئلہ پھر بھی پیدا ہو جائے گا آپ کے لیے، وہ ہوگا کہ جو کچھ آپ کو آتا ہے ظاہر ہے اس کو ایگزامینر کے پاس کیسے بھیجنا ہے، بول کے بھیجنا ہے
ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے. میں نے اس دن بتایا تھا نا آپ کو, ایگزامینر کے سامنے آپ کی کوئی چیز نہیں جا رہی, نہ آپ کی پرسنالٹی, نہ آپ کے سافٹ سکلز, نہ آپ کی انٹیلیجنس, نہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ, نہ آپ کی پنکچوالٹی, نہ آپ کا ڈسپلن, نہ آپ کی ریگولیرٹی, کچھ بھی نہیں جا رہا. انسان کے 100 پہلو ہوتے ہیں, اس کے سامنے وہ چیز جائے گی جو آپ اس کو لکھ کے بھیجو گے. پیپر ایسے لکھو گے جیسے آپ ایگزامینر کو سمجھا رہے ہو, پڑھا رہے ہو, لکھ کر پڑھا رہے ہو. لیکن ایگزامینر کو اگر آپ ایسے سمجھاؤ گے کہ جڑ سوکھ گئی تو سوکھ ایسے لکھو گے تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ایک تاثر بنا لے گا. اس بچے کو کچھ بھی نہیں آتا. جب تاثر بن جاتا ہے نا تو تاثر کو تاثر ہی توڑا کرتا ہے. اگلے سوالات میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی تب جا کے تاثر ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ کو بنیادی باتوں کا ہی پتہ نہیں ہے, آپ کو املا تک لکھنا نہیں آتا, تو تاثر کا ٹوٹنا ناممکن ہو جائے گا. وہاں پہ کراس لگتے جائیں گے آپ کے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول فال بہائنڈ, لیگ بہائنڈ, اینڈ فال ان دی کیٹیگری آف دا پیپل ہو آر فیلئر. So, you need to be successful. کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم. دلاور سر بلا رہے ہیں آپ. اچھا جی, تو اگر آپ نے محنت کی تو آپ کامیاب ہیں. یہ سارا کام کیا آپ نے تو آپ کامیاب ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر دعا بھی کام کرے گی, پھر دعا بھی کام کرے گی. میرے لیے دعا کرنا, پیپر دیے ہوئے پاس ہو جاؤں. اگر پیپر میں آپ کچھ یہ فرما کے آئے ہوئے ہیں اور یہ فرما کے آئے ہوئے ہیں بنیاد ہی نے, تو ساری امت مسلمہ بیت اللہ میں جا کے بھی آپ کے لیے طواف کر کے دعا کرے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنے قانون کے مطابق چلاتا ہے. دعا بھی قانون کے تحت کی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ساری امت مسلمہ پہ دعا کر لے, ادھر کوئی معجزہ یا کرشمہ یا کوئی چمتکار نہیں ہونے والا آپ کے لیے کہ وہاں پہ جا کے جو کچھ ایگزامینر نے مارکس آپ کے لگائے ہوئے ہیں, کراس لگائے ہیں, وہ اپنے آپ ٹک بن جائیں گے. ایسا نہیں ہونے والا. پھر وہی لطیفہ آپ کو پتا ہوگا نا کہ اگر میرے ایک سپلی آ گئی تو کہیں سلام ہے, اس نے آگے کہا والد سے کہ اس کو کہا کہ پوری امت مسلمہ تمہیں سلام کہہ رہی تھی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. تو بیٹا جی اب یہ سب کرنے کے بعد, کیونکہ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے, اسیسمنٹ جس کے بارے میں نے پہلے بات کی تھی, انگلش کا پیپر ہے, پیپر مطلب ایگزام ہے, ایگزام مطلب اسیسمنٹ ہے, اسیسمنٹ مطلب جائزہ ہے, جائزہ مطلب پرکھنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا کچھ آپ کو آتا ہے. اس مقصد کے لیے پوری کتاب میں سے کچھ سوالات آپ کو دے جاتے ہیں, ان کے نمبر لگائے جاتے ہیں. یہ کوئی خدائی معاملہ نہیں ہے. یہ ان میں سے کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا. یہ 8 سبجیکٹس بھی آپ لوگ جو پڑھتے ہیں یہ اوپر سے نہیں آئے ہوئے, انسانوں ہی کا پیدا کیا ہوا سسٹم ہے سارا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے چلا جانا ہے ڈکشن پہ. املا کی غلطی تو کسی صورت ہونی ہی نہیں چاہیے. املا کی غلطی کسی صورت, اگر آپ کی املا کی غلطی ہوگی تو آپ نے صحیح بھی لکھا ہوگا, سوال صحیح اپنے آپ میں, لیکن املا کی غلطیاں ہیں, ڈکشن سپیلنگ کی غلطی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاثر بہت غلط بنے گا, آپ کے نمبر کٹتے. اور لینگویج میں تو ویسے کٹنے ہی چاہیے نمبر آپ کے. اگر آپ کو بیسک سپیلنگز نہیں آتے پھر نمبر آپ کے کٹنے چاہیے. اخلاقی طور پہ بھی کٹنے چاہیے, منطقی لاجیکل طور پر بھی کٹنے چاہیے. دوسرا مسئلہ آپ کو کیا ہوگا, پیپر میں آپ کو کیونکہ ایک خاص ٹائم میں لکھنا پڑتا ہے, تو کوسچنز کو آپ نے ٹائم پہ ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پہلے کون سا کر, یہ سب کچھ میں جو آپ کے سامنے ابھی لکھ رہا ہوں, یہ اسی کی بیس پر لکھ رہا ہوں. میں اسی کو اس وقت استعمال کر رہا ہوں, انالیسس کو. ایک پیپر کو میں مختلف حصوں میں بانٹ رہا ہوں اور پھر اس کو چھانٹ رہا ہوں. یعنی یہ ڈکشن ہے, املا ہے, اس کے بعد جو کچھ لکھنا ہے اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے ٹائم چاہیے نا. بہت زیادہ بھی نہیں لکھ سکتے اور بہت کم بھی لکھیں گے تو ٹائم سے پہلے آپ پیپر دے کے اٹھائیں گے اور پورا پیپر نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کی ایک ہوگی بیٹا جی رائٹنگ. ایک تو رائٹنگ وہ ہے جو ڈکشن میں ہے, ایک آپ کی خوش خطی, کیلیگرافی, ہینڈ رائٹنگ, وہ بہت خوبصورت ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ لکھتے ہیں وہاں پہ آف ایسے لکھ کے آئیں. یہ ایف نیچے والی 3 لائنوں میں لکھنا ہوتا ہے ایسے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور سپیسز دینا ہوتے ہیں ورڈز کے درمیان.
तेज जरूर होनी चाहिए। और जब सेंटेंस का इख्तिताम होता है तो फुल स्टॉप हर हाल में डालना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो फुल स्टॉप आप नहीं डालते। और जैसे न्यू सेंटेंस शुरू करना है तो पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और जितने भी प्रॉपर नाउन्स है, मोहम्मद है, असलम है, अकरम है, बाबर है, आतिफ है, सुहेब है, कोई भी है, उन तमाम के पहले अल्फाज के पहले लेटर्स कैपिटल होंगे। बल्कि नेम में तो अगर 2 नेम्स भी हैं, सर नेम है, तो उसमें से हर एक के, जैसे मेरा नाम मोहसिन मंशा है तो मोहसिन का M कैपिटल, मंशा का M कैपिटल, अब्बासी का A कैपिटल। ऐसे ही किसी खास मस्जिद का नाम है बादशाही मास्क, शाह फैसल मास्क, इस्लामाबाद, तो जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे उनके सबके लेटर्स कैपिटल। तो ये खैर मैं सिर्फ मिसालें दे रहा हूं, असल में तो बातें बहुत ज्यादा हैं। तो डिक्शन में गलती नहीं करनी, फिर टाइमिंग में गलती नहीं करनी। डिस्ट्रीब्यूट करना है पेपर को 2 घंटे 10 मिनट में आपका सब्जेक्टिव आपने करना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना कि कितना टाइम है। अच्छा, फिर उसके बाद राइटिंग आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपने इन छुट्टियों में जो आपको होने वाली हैं। समझ आ रही है? वो इंशाल्लाह आपको काम दिया जाएगा। एंड बाय द वे बहुत सख्ती की जाएगी, ये बता दो मैं, जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मैं उस बच्चे को पेपर नहीं देने दूंगा जो काम नहीं करके लाएगा। समझ आ रही है? अगर आपने होमवर्क नहीं किया हुआ होगा तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाएगा और आपको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पहले बता दूं मैं आपको। राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे होती है? जितना लिखेंगे, जितना कॉपी करेंगे, जैसे कि किताब में लिखा हुआ है वैसे ही कॉपी करना है और ज्यादा से ज्यादा लिखना है। अच्छा, उसके बाद टाइम के लिए एक और चीज होती है स्पीड। अगर आपकी स्पीड या टेम्पो नहीं है तो आप मुकर्ररा वक्त पर पेपर नहीं दे सकते, पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। स्पीड और टेम्पो आपकी होनी चाहिए, राइटिंग आपकी होनी चाहिए। ये बातें समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है। अब पेपर आपके सामने आ गया है, सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा? रोल नंबर लिखना होगा। उसके बाद अगर तो वहां पे नाम की जगह बनी हुई है तो लिखनी है, वरना लिखना नहीं होता नाम, सिर्फ रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है? और बुलेट्स जो होंगे आपको अलग से आंसर शीट मिलेगी यहां पर। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि आपका पेपर है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और ये आंसर शीट है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऑब्जेक्टिव है। और 1 का इधर भी 1 2 3 4 5 इधर आपके बुलेट्स बने होंगे। ये आपके बबल्स बने होंगे, बबल्स। ठीक है? बबल्स को फिल करना है। बबल्स को कैसे फिल करना है? आधा फिल नहीं करना, पूरा फिल करना है बबल को, ताकि कोई एक जगह भी उसकी खाली ना रह जाए, दूर से नजर आए। अच्छा, ओवरराइड भी नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि पहले इसको आपने फिल कर दिया फिर बाद में मालूम पड़ा कि दूसरा था, उसको जाके फिल फरमा दिया। ऐसा नहीं करना, सोच समझ के करना है, सोच। अच्छा, एक और चीज होती है इसमें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, तरजीह क्या है। पेपर सॉल्व करते हुए प्रायोरिटी भी बहुत, सॉरी मैं सबको इकट्ठा मिक्स करके लिख रहा हूं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एनी हाउ, प्रायोरिटी का मतलब यह है कि तरजीह देनी है। जो क्वेश्चंस आपको 100% श्योरिटी से आते हैं कि इसका कोई दो राय हो ही नहीं सकती, उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। जो सोचने वाले हैं उनको मुअख्खर कर देना है, उनको लेट, उनको पोस्टपोन कर देना है, डिले कर देना है, बाद में उन पर सोच कर, लेकिन सोच कर समझ कर आपके पास एक ही चांस होगा, दूसरा चांस नहीं होगा। बाद में ऐसा ना हो कि चीटिंग जैसी लानत, जिसको मैं लानत कहता हूं और जो बिलाशुबा लानत ही है, हमारे मुस्लिम मुआशरे की तो बहरहाल वैसे बहुत सी हमारे ऊपर लानतें फरमा के गए हैं अंग्रेज। उन्हीं लानतों में से एक 33% नंबर वाला भी है, वो ज़ेरे बहस नहीं है, उन्हीं में से एक ये भी है। यानी अंग्रेज ने हमें गाली दी थी कि ये आधी ज़हनियत के लोग होते हैं जो 33% नंबर लेकर पास होते हैं, लेकिन हमने उसको ऑन किया, हाथों हाथ लिया, उसका इस्तकबाल किया। आज भी हम 33% चल रहे हैं। एनी हाउ, ये मुख्तलिफ बातें, उन्हीं में से एक चीटिंग एक लानत है। तो ऐसा ना हो कि कहीं खुद चीटिंग करके या कोई आपको बताए, ये इनमें से कुछ भी ना हो तो आपके ज़हन में बाद में ख्याल आ जाए कि असल में ये तो नहीं था, दूसरा इसका ऑप्शन था। इसका मतलब आपके पास कोई चारा नहीं है। अब यही होगा, सही है या गलत है, यही होगा। समझ आ रही है?
تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پرائیورٹی کو متعین کرنا ہے. یہی پرائیورٹی، یہی پریفرنس، یہی ترجیح آپ کی آبجیکٹو میں بھی ہونی چاہیے اور سبجیکٹو میں بھی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹائم، رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے. سپیڈ کیسی ہونی چاہیے؟ سپیڈ آپ کی بنی ہونی چاہیے. اب یہ دو چیزیں جو ہیں وہ جیسے آپ سائنس میں پڑھتے ہیں نا، انورسلی پروپورشنل. ایک کوانٹٹی انکریز ہوتی ہے تو دوسری ڈیکریز ہو جاتی ہے، ایک ڈیکریز ہو جاتی ہے تو دوسری. جتنی اچھی رائٹنگ میں لکھیں گے تو سپیڈ کم ہوتی جائے گی آپ کی، اور جتنی سپیڈ میں لکھیں گے تو رائٹنگ بری ہوتی جائے گی. اب آپ نے کرنا کیا ہوگا، چونکہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو سردیوں میں آپ نے خوبصورت کر کے لکھتے جانا ہے. اور لکھتے ہی وہ ہے نا، ایک فارسی کا شعر ہے، گنی خواہی کے باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری رائٹنگ اچھی ہو جائے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے. بلکہ انگلش کا ایک پروورب بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے رائٹر رائٹ. کہنے کو یہ بات آسان سی ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر رائٹر بننا چاہتے ہو تو لکھو. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے لکھنے کی تو آپ اچھے رائٹر نہیں بن سکتے. اور پریکٹس کوئی ایک چیز نہیں ہے جو اوور نائٹ ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، یہ تسلسل سے لگاتار مسلسل لکھنا پڑتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا اس کو خوش خطی سے اچھی رائٹنگ میں آپ کا خط اچھا ہونا چاہیے. ہمارے پرانے زمانے کے لوگ جو صرف 5 اور 6 کلاسیں، میٹرک دور کی بات ہے، صرف 5-6 کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں، ان کی اردو خوبصورت، اتنی نستعلیق اردو ہوتی ہے ان کی. نہ صرف یہ کہ ہینڈ رائٹنگ بلکہ الفاظ و تراکیب بھی کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. لیکن آج کا حال یہ ہے کہ ہمارے بچے نہ اردو کے رہے نہ انگریزی کے. عربی تو کبھی تھی نہیں، فارسی بھی ہاتھوں سے پہلے ہی نکل گئی تھی، اردو نکلتی جا رہی ہے. اور جس انگریزی کا ہمیں نشہ چڑھا ہوا ہے پوری قوم کو، جس انگریزی کا چسکا ہے اور جس کے ہم شیخیاں بگاڑتے ہیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کا بھی حال یہ ہے کہ انسان روتا ہے جب پیپر 10ویں کلاس کے بچے کا سامنے آتا ہے، پڑھا پڑھا کے سمجھا کے. اب کیا طریقہ ہو سکتا ہے گھول کے پلانے والا؟ گھول کے پلا کے بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس طرح بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ باتیں ساری بتائی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے سمجھنا اس وقت مشکل نہیں ہے، یہ انتہائی آسان چیزیں ہیں، مشکل نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے جو آپ کے لیول کی نہ ہو. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایک بار پھر سن لو، ٹارگٹ سیٹ کرو. میں نے بننا کیا ہے زندگی میں؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں ٹارگٹ سیٹ کرو؟ اگر تو آپ کو کچھ نہیں بننا، آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے بننا کیا. میں کئی بچوں سے، بلکہ سیکنڈ ایئر کے بچے سے میں نے پوچھا میں نے کیا بننا ہے، کہتا اچھا پتہ نہیں، سوچوں گا. 12ویں کلاس کا بچہ کہہ رہا ہے میں سوچوں گا ابھی. تو پہلے سوچ لو. اگر سوچا ہوا نہیں ہے تو اندھیرے کے مسافر ہو، بھٹک جاؤ گے. بھٹکنا مقدر ہے، ہر حال میں بھٹکنا ہی چاہیے آپ کو، الا ماشاء اللہ کہیں قسمت اگر ساتھ دے یا کوئی انسیڈنس ہو جائے، اتفاق ہو جائے تو آپ کسی منزل پہ پہنچ جائیں حادثاتی طور پر، ایکسیڈنٹلی، بلکہ انسیڈنٹلی نہیں، ایکسیڈنٹلی. ٹارگٹ سیٹ کرو، میں نے بننا کیا ہے. وہ ٹارگٹ سیٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ ٹارگٹ آپ کو خود بتائے گا کہ اس طرف جاؤ. انٹرسٹ پیدا کرو، اچھی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھو، اکیلے میں بیٹھ کے پڑھو، جہاں پہ شور نہ ہو وہاں پہ بیٹھ کے پڑھو. جہاں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہو اس جگہ کو صاف ستھرا کر لو، ساتھ میں چائے کا ایک کپ رکھ لو، کچھ کھانے پینے کے لیے رکھ لو، تاکہ کم از کم دیکھو نا، انسان کوئی بھی کام جب کرتا ہے نا تو جس جگہ پہ کر رہا ہوتا ہے وہ جگہ اگر گندی ہو، میلی ہو، خوبصورت نہ ہو، اس کا دل نہیں لگتا وہاں. جس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے وہ طریقہ ٹھیک نہ ہو تب بھی دل نہیں لگتا. اگر بیٹھ کے پڑھنا اچھا لگتا ہے بیٹھ کے پڑھو. تھوڑا تھوڑا واک کرتے ہوئے کتاب پڑھنا اچھا لگتا ہے. لرنرز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں نا. کچھ لرنرز ہوتے ہیں وہ آڈیٹوری لرنر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کے سیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ سن کے سیکھنے والے ہوتے ہیں. جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے پڑھیں. جگہ کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے اراؤنڈ، اپنے سراؤنڈنگز میں اس کو اقرار، اقرار. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ادھر ٹارگٹ سیٹ کیا، جیسے آپ نے انٹرسٹ پیدا کرنا ہے. انٹرسٹ کیسے پیدا کرنا ہے؟ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے. ٹیسٹ کس کا لینا ہے؟ کتاب کا ٹیسٹ لینا ہے. کتاب کھولیں گے، سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے، ووکیبلری کو کھوجیں گے. اور آج کل ووکیبلری کوئی پرابلم نہیں رہا. ہمارے زمانے میں میرا اتنا موٹا رجسٹر ہے،
جب میں 11ویں 12ویں کلاس میں تھا تو میں نے وہ تیار کیا تھا، ڈکشنریوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے الفاظ کوئی ہزاروں میں لکھے ہیں۔ آج کے زمانے میں کمپیوٹر پہ آپ ٹائپ کریں، موبائل پہ ٹائپ کریں، موبائل کو اگر یوز کرنا ہی ہے تو اچھا مقاصد کے لیے استعمال کرو نا، فوراً آپ کو میننگز دے دیتا ہے۔ ووکیبلری ہوگی، انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کتاب کھول کے آپ نے یہ سارا کام کیا ہوگا تو ٹیسٹ خود بخود ڈیولپ ہو جائے گا، ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا تو انٹرسٹ بنے گا، انٹرسٹ بنے گا تو ہیبٹ بن جائے گی اور آپ کا ٹارگیٹ اچیو ہو جائے گا۔ اور انالیسس کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو نشان زد کریں، آپ اس پہ نشان لگائیں، آپ اس پہ کوئی بیل بوٹے بنا ڈالیں، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے تھیمیٹک اپریشیشن۔ کیا ہوتا ہے تھیمیٹک اپریشیشن؟ یعنی جو چیز آپ نے دیکھی ہوتی ہے نا، ای بکس جو ہوتی ہیں آپ موبائل پہ پڑھیں یا کمپیوٹر پہ پڑھیں وہ آپ کو یاد نہیں ہوتی، جو ہارڈ بک ہوتی ہے وہ آپ کو اس لیے یاد ہو جاتی ہے کہ اس کا خاص سٹرکچر جو ہوتا ہے نا وہ بھی چیزوں کو بعض اوقات واضح کر دیتا ہے، اور ایسوسیشن ہوتی ہے۔ میموری، آخری چیز میموری کو ڈسکس کرتا ہوں، اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ بتانا ہے۔ میموری بچوں کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے میموریزیشن کا۔ کس کا؟ میموریزیشن، یادداشت، حافظہ، میموری۔ رٹا لگا لگا کے بھی سمجھ نہیں آ رہی، بات یاد نہیں ہوئی۔ یہ یاد رکھنا، میموری کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں۔ کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ 2 ٹائپس ہوتی ہیں بیٹا جی۔ ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم، ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم میموری آپ کی ریم کی طرح ہوتی ہے، رینڈم ایکسس میموری، PD ہوتی ہے لیکن والیٹائل ہوتی ہے۔ یہ والیٹائل کیا کہیں آپ اس کو، یعنی وقتی ہوتی ہے، جیسے ہی بجلی گئی تو اڑ گئی۔ جو سیکنڈری میموری ہوتی ہے وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے، آپ کے روم کی طرح ریڈ اونلی میموری ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا سائز بھی زیادہ ہوتا ہے، سپیڈ اگرچہ اس کی کم ہوتی ہے، اس کو ریٹریو کرنا پڑتا ہے۔ ڈیٹا جب انفارمیشن بنتا ہے اور سٹور کیا جاتا ہے اس کے سائز کے مطابق، اس کو پھر ریٹریو کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پھر پروسیسنگ کی جاتی ہے۔ تو لانگ ٹرم میموری آپ کی زیادہ ہوتی ہے، شارٹ ٹرم میموری کم ہوتی ہے۔ اب یہی شارٹ ٹرم میموری ادھر جا رہی ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری میں، یاد رکھنا۔ شارٹ ٹرم میموری کدھر جا رہی ہوتی ہے؟ لانگ ٹرم میموری میں جا رہی ہوتی ہے۔ آج جو کچھ میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ حیران ہوں گے، پڑھانے والا نیوٹن ہو، پڑھنے والا آئنسٹائن ہو، جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ یونیورسٹی ہو، پھر بھی اگر اسٹوڈنٹ یعنی آئنسٹائن اگر اسٹوڈنٹ گھر میں جا کے ریوائز نہیں کرے گا تو وہ بھول جائے۔ اچھے سے اچھا ذہین و فتین، جینیس، انٹیلیجنٹ، موسٹ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہو دنیا کا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے وہ 100% سمجھ آ ہی نہیں سکتا، 100% سمجھ آ بھی جائے 80%، 70%، 85%، اور اگر وہ جو سمجھ آیا ہے اس کو ریوائز نہ کیا جائے، شارٹ ٹرم سے اس کو پروسیس کر کے لانگ ٹرم میموری میں نہ بھیجا جائے، جہاں پہ لانگ ٹرم میموری اس کو انڈورس کرتی ہے اور انڈورس کرنے کے بعد کنسولیڈیٹ کرتی ہے۔ انڈورس کرنا مطلب اس کو پانا، قبول کرنا، اور اس کے بعد اس کو کنسولیڈیٹ کرنا، مضبوط کرنا۔ یہ کنسولیڈیشن بائی دا وے جو کچھ آپ نے دن کو پڑھا ہوتا ہے، رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ جب رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے برین کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کانشس، ایک ہوتا ہے سب کانشس، ایک ہوتا ہے آپ کا انکانشس۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کانشس جو حصہ آپ کے ذہن کا ہے ایکٹیو ہے، ابھی مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ انکانشس وہ جو کچھ ذہن میں چل رہا ہے لیکن مجھے میرے علم میں نہیں ہے، وہ سب کانشس ہے، تحت الشعور۔ یہ شعور ہے، یہ تحت الشعور ہے، اور یہ لا شعور ہے۔ لا شعور وہ ہے کہ جو میرے شعور میں ہے ہی نہیں فی الحال۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو آپ فوکس کریں گے، کانسنٹریٹ کریں گے، اٹینشن پے کریں گے، جتنی توجہ دیں گے، ہمہ تن گوش کس کو کہتے ہیں؟ ہمہ تن مطلب پورا تن، پورا جسم،
دوش کہتے ہیں فارسی میں کانوں کو، یعنی پورے کے پورے کانوں سے سنیں، پوری کی پوری آنکھوں سے دیکھیں، پورے کے پورے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی امیجری کو، امیجنیشن اس کے اندر بھی حواس خمسہ پائے جاتے ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے چیز کو سمجھو گے تو وہ کانشیس میں چلی جائے گی۔ اب یہ کانشیس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سب کانشیس میں جاتی رہتی ہیں، ادھر سے ان ایکٹیو ہو کے سیدھی ادھر چلی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، جیسے کسی بالٹی میں سے پانی ٹیپ لگا کے تھوڑا تھوڑا آپ گراتے رہے، وہی مثال ہے، کانشیس میں چیزیں آتی رہتی ہیں، اور کانشیس کی جو جیسے ریم کی ہوتی ہے نا، میموری اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کا سائز، تو جو چیزیں نیچے ٹپک رہی ہوتی ہیں نا، یعنی ایکٹیو سے ان ایکٹیو ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورا لیکچر سمجھ آ بھی جائے تو گھر میں جا کے اس کو ریوائز کیوں کرنا ہوتا ہے؟ سب کانشیس سے اس کو دوبارہ کانشیس میں لانا ہوتا ہے۔ اب دوبارہ جب آپ اس کو کانشیس میں لائیں گے تو آپ کی شارٹ ٹرم میموری پھر سے ایکٹیویٹ ہو جائے گی، اور وہ اس کو پروسیس کر کے جب آپ سوئیں گے، سوتے ہوئے کنسولیڈیٹ ہوتی ہے میموری، آپ کی شارٹ ٹرم چیزیں لانگ ٹرم میں جا رہی ہوتی ہیں۔ سوتے ہوئے بھی انسان کا دماغ جو ہے وہ ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، اب یہ لانگ ٹرم میں چلی جائے گی۔ سمجھ آئی؟ اور میموری کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ میموری کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں؟ 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سیمینٹک میموری۔ کون سی ہوتی ہے بیٹا؟ سیمینٹک۔ ایک ہوتی ہے ایپیسوڈک میموری، اور ایک ہوتی ہے پروسیجرل میموری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سیمینٹک میموری ہوتی ہے الفاظ جو آپ کو یاد ہوتے ہیں وہ سیمینٹکس میں آتے ہیں، الفاظ ہو گئے، معنی ہو گئے۔ سیمینٹکس کہتے ہیں معنی کے علم کو، الفاظ اور معنی، ٹیکسٹ جو کچھ آپ یاد کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سیمینٹک میموری۔ ایک ہوتی ہے ایپیسوڈک میموری۔ کون سی میموری؟ ایپیسوڈک، چھوٹی چھوٹی قسطوں میں واقعات، اسٹوری، جو کچھ آپ نے پڑھا، جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا، وہ سب ایپیسوڈک ہے۔ یہی وجہ میں کہتا ہوں کہ پوری سٹوری چلاؤ، امیجن کرو چیزوں کو۔ ایک ہوتی ہے پروسیجرل میموری، یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، وہ بھی ایک علم ہے، اس میں سیمینٹک انوالو نہیں ہے، ایپیسوڈز چھوٹی چھوٹی انوالو ہیں، اور اس میں چونکہ انسان پریکٹیکل کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ جب انسان پاگل ہو جاتا ہے نا، پاگل شخص کو بھی دیکھا ہے، پاگل شخص کو الفاظ بھی بھول جاتے ہیں، واقعات بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اگر پاگل شخص گاڑی چلانا سیکھتا ہے نا، اس نے پہلے سیکھا ہوتا ہے، تو آپ اس کو گاڑی بھی دے دیں وہ کبھی گاڑی ٹھوکے گا نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں۔ پروسیجرل میموری کبھی بھی بھولتی نہیں ہے انسان کو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سیمینٹک یعنی الفاظ کے پیچھے جو واقعات ہیں، ایپیسوڈز ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، ایپیسوڈز ہوتی ہیں، اس میں قسط ہوتی ہے، وہ مووی چلاؤ ذہن میں امیجنیشن کی، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو پھر لکھو، یاد کرو، سناؤ، ڈسکس کرو۔ ویسے تو یہ پروسیجر بنتی نہیں ہے اس طرح سے، لیکن حد تک آپ اس کو پروسیجرل بنا دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارا پروسیس ہے جو آپ کو کرنا ہوگا، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ سارا پروسیس مشکل نہیں ہے، اس کے لیے صرف اور صرف انٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ ابھی کسی بچے کا کوئی سوال ہو تو میں پھر سے بتا دوں بیٹا، یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ اگر یہ کیوریوسٹی نہیں ہے، اگر یہ تجسس نہیں ہے، سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے، تشنگی اور پیاس نہیں ہے، تو پھر پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی۔ اول تو ہو بھی جائے بے سود بے فائدہ ہوتی ہے۔ تو وہ ایجوکیشن جس میں سوال اٹھایا نہیں جاتا، سوال پوچھا نہیں جاتا، سوفسٹ بن جاتا ہے انسان، سوفسٹائی بن جاتا ہے انسان، پھر وہ انسان سقراط یا سوکریٹیز نہیں بن سکتا جو سوال اٹھانا سکھایا کرتا تھا لوگوں کو، چوراہوں پہ سڑکوں پہ جا کے چیلنج کر کے لوگوں کو سوال اٹھانا سکھایا کرتا تھا۔ تو اب وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی جس پہ سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ اگر آپ سوال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سیشن آپ لوگ سوتے رہے ہیں، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے سامنے کوئی علمی بات ہو رہی ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہ ہو۔ تو اب جس بچے کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے، یہاں سے لے کر ایک دفعہ وہاں تک آپ غور فرمائیے، ایک ایک چیز کو دیکھتے جائیں، اگر کسی لفظ کی سمجھ نہیں آئی
کسی آئیڈیا کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. ورنہ پھر میں یہ جسارت کر دوں. پوچھ لوں. سر ڈیسائیڈ کا کیا مطلب ہے سر؟ ڈیسائیڈ سر ڈیسائیڈ کا کیا مطلب ہے؟ ڈیسائیڈ اسپیلنگ بولے تو سمجھ نہیں آ رہا. ڈیزائر خواہش. شاباش کلیپ کریں جی بچے کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا. بہت سے الفاظ بلکہ بنیادی لیول کے ہم آج جا کے سیکھ رہے ہیں. مجھے بھی بہت کچھ نہیں آتا. یعنی اگر جو کچھ علم ہے نا، جو کچھ علم ہے اس کو یہ تصور کر لیا جائے کہ پوری کائنات ہے، تو جو کچھ مجھے آتا ہے نا وہ اتنا نقطہ بھی نہیں ہے. اس نقطے کے آپ ایک خراب حصے کر لو، ایک خراب حصے کر لو. ایک جو خرابواں حصہ ہو نا اس کے مزید ایک خراب حصے کر لو تو اس کا کوئی حصہ ہوگا جو مجھے آتا ہوگا. باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ علم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بھی بہت کچھ نہیں آتا تو پوچھو پوچھو. جی ساتھ کوئی سوال نہیں ہے. مشارف سر یہ لانگ کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے یا تو اب علامہ لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں غلطی سے یہاں پہ آ گیا ہوں. مجھے تو اصل میں سیکھنا چاہیے تھا آپ ان سے. یا تو پھر توجہ نہیں ہے یا پھر گھڑی کا انتظار ہے کہ کس وقت ہمیں قید سے جی. سر لانگ کے ساتھ ان سے یہ ٹائپس کس کی؟ یہ آپ کی مائنڈ کی ڈومینز ہیں، حصے ہیں، ذہن کے ڈومینز ہیں. کانشیس ہے آپ کا شعور، سب کانشیس ہے تحت الشعور، ان کانشیس ہے لا شعور. شعور یا کانشیس کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا برین ایکٹیو ہوتا ہے نا، یعنی مجھے پتا ہے میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کو پتا ہے میں اس وقت کدھر بیٹھا ہوں. کہ جو کچھ آپ کو اس وقت پتا ہے نا یہ کانشیس ہے. جو کچھ اس وقت آپ کے ذہن کو پتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا. آپ کے ذہن کو پتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں بچپن سے لے کر آج تک ساری کی ساری میموری پڑی ہوئی ہے، ساری کی ساری یادیں، جو کچھ آپ نے دیکھا، سنا، جانا، جس سے ملاقات کی، سب کچھ ہے نا. لیکن کیا سارا کا سارا ابھی آپ کو پتا ہے؟ وہ سب کانشیس ہے. اور جو کچھ بھی نہیں پتا وہ یہ مائنڈ کی، آپ کے ذہن کی ڈومینز ہے. اگر آپ اللہ کرے آپ نے سیکھنے کی طرف ہو تو انشاءاللہ بڑے ہو کر آپ پڑھیں گے فروئڈ کی یہ جو سٹڈی ہے مائنڈ کی، انشاءاللہ یہ آپ پڑھیں گے. اس کے بعد یہ میموری کی ٹائپس ہیں: سیمینٹک، ایپیسوڈک اور پروسیجرل. سیمینٹک جس میں الفاظ اور معنی یاد کی جاتے ہیں، ایپیسوڈک جس میں واقعات ہوتے ہیں. پاکستان بنا تھا، قائد اعظم پیدا ہوئے تھے، قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی. یہ سب کیا ہے؟ ایپیسوڈ حصے ہیں. یہ ایپیسوڈک میموری ہے. اور جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس وقت جو آپ کا لیکچر ہو رہا ہے یہ بھی آپ ایپیسوڈک میموری ہے جو ساری زندگی آپ کو یاد رہے گی. ایک ہوتی ہے پروسیجرل میموری، وہ کام جو آپ پرفارم کرتے ہیں. پیپر دیتے ہیں نا، جو ایک پروسیجر ہے پیپر دینے کا بھی، اس میں لکھتے کیا ہے کیا لکھتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، پروسیجر. اچھا اور سوال ادھر سے سمجھ آ گئی ساری؟ جی بیٹا نام کیا ہے آپ کا؟ کیوریوسٹی. کیوریوسٹی کہتے ہیں تجسس کو. تجسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر چلے گئے تھے کھانا کھانے کے لیے، اچانک آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آگے کرکٹ میچ چل رہا تھا اور بابر اعظم 50 کرنے کے بعد پویلین کی طرف لوٹ رہا تھا، آؤٹ ہو گئے. آپ کے ذہن میں کیا پیدا ہوگا؟ سوال پیدا ہوگا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ جو ہے نا یہ کیسے ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تجسس یا کیوریوسٹی. شاباش. اور امیجنیشن. امیجنیشن کہتے ہیں قوت متخیلہ، ایسی قوت، بیٹا آواز نہیں،
ایسی قوت یا ایسی طاقت یا ایسی کیپیبلٹی یا فیکلٹی یا استعداد یا وہ چیز جو آپ کو عطا کی گئی ہے جس سے آپ خیال کرتے ہیں، جس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی آپ اپنے والدین کی تصویر اپنے آنکھوں کے سامنے لائیں، ابھی آپ کے ابو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی ہوئی؟ رکھی ہوئی ہے۔ قد کاٹ ان کا بڑا ہے چھوٹا ہے؟ کدھر ہے؟ مجھے نظر تو نہیں آ رہی۔ کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ وہ جس سے آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں امیجنیشن۔ تو جو چیز نئی سٹوری آپ پڑھتے ہیں تو اس کی آپ مووی چلاتے جائیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ بے شک کرائم کی طرف جائیں، آپ کو چیزیں بھولیں گی نہیں۔ اچھا اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال؟ جی۔ ووکیبلری ذخیرہ الفاظ، جو الفاظ آپ پڑھتے ہیں اور جن کے میننگز آپ کو یاد ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، الفاظ کے مجموعے کو ووکیبلری کہتے ہیں۔ پرائیورٹی، پریفرنس، ترجیح، شاباش۔ یہ میں نے لکھا نہیں ہے اس کے ساتھ، کہاں؟ یہ یہ تو ابھی تک آپ نے جو سوالات پوچھے، یہ جو آپ نے ابھی تک سوالات پوچھے ہیں، یہ تو یہ سوالات جو آپ کے ہیں یہ تو صرف آپ کی ووکیبلری سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ آئیڈیا بھی پوچھنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آخری سوال، بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں بیٹا، ٹو دا پوائنٹ بات آپ لکھتے ہیں نا، اس میں 1 2 3 A B C کے اکارڈنگ آپ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ سلیبل، کریم اور منگ 2 سلیبل ہیں اس میں، چھوٹے سے چھوٹا حصہ۔ چلیں ابھی آپ کو سر بلا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بائی دا وے بیل نہیں ہوئی، میں بیل کا انتظار کر رہا تھا، ہوگی ہے؟ اوکے جی، دیٹس اٹ، اللہ حافظ۔